چند مہینے پہلے کی بات ہے، میں کراچی کے ایک مسجد میں جمعہ پڑھانا تھا. ہم پہنچے تو مجھے مفتی عادل صاحب خطیب صاحب نے وصول کیا، چند دوست خدمت کے رضاکار کارکن ساتھ ہیں. اندر جا کے بیٹھے، تعارف کروایا، یہ امیر صاحب ہے، یہ فلاں ذمہ دار، یہ فلاں ذمہ دار. اور ایک صاحب ہے جنہوں نے پرانا لباس پہنا ہوا ہے، پرانا لباس ہے، بوسیدہ لباس ہے صاحب لیکن بوسیدہ، تقریباً وہ گل چکا ہے، نر پتلا ہو چکا ہے. پگڑی بھی پرانی، لباس بھی پرانا اور ٹانگ سے لنگڑا، معذور ہے. مجھے مفتی عادل صاحب نے کہا کہ یہ نو مسلم ہے. میری پوری توجہ اس کی طرف ہوئی. میں نے کہا نو مسلم ہے؟ الحمدللہ. میں نے کہا کس مذہب سے مسلمان ہوئے؟ کہتا عیسائیت سے. میں نے کہا نام؟ کہتے سیف اللہ. میں نے کہا بھائی سیف اللہ، جمعے کے بعد مجھے آپ کا تھوڑا وقت چاہیے. کہتے ٹھیک ہے. میں جمعہ پڑھ آ کے پھر کمرے میں سیف اللہ صاحب بھی آ گئے. میں نے کہا سیف اللہ آپ مسلمان ہوئے، سبب کیا بنا؟ کیا کسی مسلمان نے دعوت دی؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا اچھا، کیا کسی مسلمان کے کردار اخلاق سے متاثر ہوئے؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا اچھا، تم نے کوئی مناظرہ شناظرہ دیکھا تب مسلمان ہوئے؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا اچھا، پھر مسلمان کیوں ہوئے؟ کہنے لگے کہ میں عیسائیوں کا پادری تھا، میں عیسائیوں کا پادری تھا. میں نے سوچا کہ اسلام کے خلاف دلائل اکٹھے کروں، تو میں اسلام پڑھنا شروع کیا. پھر ذہن میں آیا کہ نہیں، بانی مذہب کو پڑھوں، نبی کی زندگی کو پڑھوں، وہاں سے کچھ باتیں نکالوں، پھر مسلمانوں کے سامنے پیش کروں گا. دیکھو تمہارے نبی کی سیرت میں یہ بات موجود ہے، جواب دو. یہ اعتراض ہے، جواب دو. یہ میری تنقید ہے، جواب دو. میں مسلمانوں پر سوال کروں گا. میں نے کہا پھر کہتے میں نے سیرت پڑھنا شروع کی. جیسے جیسے سیرت پڑھتا گیا مجھے حضور نبی الاسلام سے محبت بڑھتی گئی، ان کی سچائی صداقت مجھ پر کھلتی گئی، اور بالآخر میں مسلمان ہو گیا. سیرت کو پڑھا، مسلمان ہو گیا. میں نے کہا ماشاءاللہ، سیرت کا کون سا پہلو آپ نے پڑھا جس سے حضور کی صداقت کھلی؟ مجھے تعجب سے دیکھ کے کہنے لگے مولانا حضور کی زندگی کا جو گوشہ اٹھائیں، جو پہلو اٹھائیں، حضور کی صداقت کھل کر سامنے آتی ہے. میں نے کہا کچھ بیان کرو. کہتا میں نے حضور کی تعلیم کی جامعیت کو پڑھا، مجھے معلوم ہوا حضور سچے ہے. آپ کے معجزات کو پڑھا، مجھے معلوم ہوا حضور سچے ہے. آپ کی پیش گوئیوں کو پڑھا، معلوم ہوا حضور سچے ہے. آپ کی عادات دیکھی، پتہ چل گیا سچے ہیں. اخلاق دیکھے، پتہ چل گیا سچے ہیں. اسباب کے فاقے دیکھے، اولاد کے فاقے دیکھے، پتہ چل گیا سچے ہیں. فتوحات کو دیکھا، پتہ چلا سچے ہیں. صحابہ کی فدائیت کو پڑھا، پتہ چلا سچے ہیں. میں نے کہا سیف اللہ، یہ جو تم نے کہا صحابہ کی فدائیت کو پڑھا، پتہ چل گیا حضور سچے ہیں، اس کا مطلب؟ کہنے لگا مولانا حضور سچے تھے تبھی تو صحابہ نے جانیں نچھاور کر دی ہیں، اولادیں کٹوا دی ہیں، مال قربان کر دی ہیں، باپ دادا خاندان قوم قبیلے کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. حضور سچے نہ ہوتے تو صحابہ جیسی سمجھدار قوم اپنی کل کائنات حضور کے قدموں پہ لا کے ڈھیر نہ کرتی. میں نے کہا قربان، اسلام کی وجہ سے کوئی مصیبت پریشانی تو نہیں آئی؟ اس نے میرے سامنے یوں ہاتھ اوپر بازو پر کیا اور کہنے لگا اس بازو پر اتنا تشدد کیا گیا کہ اس کی ہڈی توڑ دی گئی، اتنا مارا گیا، ہڈی توڑ دی گئی. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے مطالبہ تھا واپس آؤ. میں نے کہا نہیں ہو سکتا، اب اسلام نہیں چھوڑا جا سکتا، اب محمد رسول اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑا جا سکتا. پھر انہوں نے کہا اچھا واپس نہیں آتے تو اسلام کا اظہار نہیں کرو گے؟ میں نے کہا تم پگڑے ہو، پیٹ میں درد ہو جائے، چہرہ بتا دیتا ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہے، میرے دل میں ایمان کا نور آ جائے، میری عادات بتا نہ پائے، اخلاق بتا نہ پائے، کردار بتا نہ پائے، میری صورت سیرت لباس بتا نہ پائے، میری عبادات بتا نہ پائے کہ میں مومن ہو چکا ہوں، میرا اخلاق کردار میری سیرت صورت خود بتائے گی کہ میں مومن ہو چکا ہوں، امام الانبیاء پر ایمان لا چکا ہوں. ان بدبختوں نے مارا اتنا، ہاتھ توڑ دیا، بازو کی ہڈی توڑ دی. میں نہیں مانا، پھر اس ہڈی پہ اس بازو پہ حملہ کیا، اس بازو کی ہڈی کو توڑا گیا. میں نہیں مانا، پھر انہوں نے ٹانگوں پہ حملہ کیا. مولانا اتنا تشدد کیا، اتنا ظلم کیا کہ میری ٹانگ کی ہڈی کو توڑ دیا. آج لنگڑا اسی وجہ سے ہوں. میں نے کہا انا للہ، سیف اللہ بڑا ظلم ہوا تم پر. پھر کیا ہوا؟ خدا کی قسم میرے سامنے موجود ہے، اللہ کی قسم میرے سامنے مولانا مسلم موجود ہے. کہنے لگا مولانا ایمانی کیفیت ایسی تھی، ایمان اندر ایسا رچ بس گیا تھا، جب انہوں نے ٹانگ کی ہڈی کو توڑ دیا
تو میں نے کہا ظالموں میری ٹانگوں کو کاٹ دو، بازو کو کاٹ دو۔ اللہ نے زبان دی ہے، زبان کے ذریعے ایمان کی بات کروں گا، زبان کے ذریعے امام الانبیاء کی بات کروں گا۔ اور مولانا پھر ان ظالموں نے دیکھو میری زبان کو کاٹ دیا، مجھے زبان دکھائی، زبان کاٹی گئی، پھر گردن دکھائی، گردن شارب کاٹی گئی۔ کہتے میں نہیں مانا، اللہ نے کرم کیا، وہاں سے ہجرت ہو گئی، نکلنے میں کامیاب ہوا۔ مانسیرا اگی پہنچا، خطیب سعید الرحمان صاحب کے پاس، وہاں پہ کچھ عربی گرامر وغیرہ پڑھی، قرآن پڑھا، بھائی نکاح ہوا، کراچی میں ہوں۔ میں نے کہا سیف اللہ اتنا ظلم تم پہ ہوا، اتنا تشدد ہوا، تم اکیلے کیسے ڈٹ گئے؟ نہایت اطمینان کے ساتھ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا مولانا مجھے ماں کی گود سے کلمہ نہیں ملا، میں سرکار کی زندگی کو پڑھ کے آیا ہوں۔ میں نے حضرت بلال کو پڑھا ہوا ہے، حضرت قبیب کو پڑھا ہوا ہے، حضرت عمار کو پڑھا ہوا ہے، حضرت سمیہ کو پڑھا ہوا ہے۔ میرے سامنے نبی کی استقامت کے واقعات تھے، نبی کی صداقت تھی، اس وجہ سے میں ڈٹا رہا۔ میں نے کہا سیف اللہ کرتے کیا ہو؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا کاروبار کیا ہے؟ اور جی اپنا کام میں۔ میں نے کہا بھی اپنا کام کون سا؟ پھر کہتا اپنا کام میں۔ میں نے کہا کیا کام ہے؟ مفتی عادل صاحب یا میرے پاس نمبر بھی موجود ہے، ساتھ بیٹھے ہیں، تو مجھے کہنے لگے مولانا ہم نے اس کو ایک چھوٹی سی ریڑھی لے کے دی ہے، یہ اس پر سموسے پکوڑے بیچتا ہے۔ جیسے ہی کہا چھوٹی سی ریڑھی لے کے دی ہے، سموسے پکوڑے بیچتا ہے، لمحہ بھر میں میرے ذہن میں آیا یہ عیسائیوں کا بڑا پادری، اس کے پاس سواری بھی، گھر بھی، اس کا سگا بھائی بھی، باقی وزیر بھی رہا، باپ زمیندار آدمی ہے، لینڈ لارڈ آدمی، اسلام میں آیا تو یہ کام کر رہا ہے، سموسے پکوڑے بیچتا ہے۔ مفتی عادل صاحب نے کہا چھوٹی سی ریڑھی لے کے دی ہے، سموسے پکوڑے بیچتا ہے۔ دوستو اسی لمحے اس نوجوان نو مسلم کا چہرہ آسمان کی طرف گیا اور رب سے کہنے لگا سائیں سونیا تو منو ایمان دیتے تے منو اور کی چاہیے، اللہ تو نے مجھے ایمان دے دیا، مجھے اور کیا چاہیے؟ پھر رب کے ساتھ اس کی کچھ باتیں ہوتی رہی، باتیں اللہ سے کرتا رہا، آنکھوں میں نمی آئی۔ کچھ دیر کے بعد میری طرف متوجہ ہوا اور مجھے کہنے لگا مولانا اینا کو ٹیڈے رب نے کدی بھوکا نہیں سوایا، اینا کو ٹیڈے رب نے کدی بھوکا نہیں سوایا۔ اور پھر کہتے ہیں مولانا ایتھے رہنا کدو ہے ٹر جانا ہے، ایتھے رہنا کدو ہے ٹر جانا ہے۔ پھر کہتے تھے رہنا کدو ہے ٹر جانا ہے۔ او دیکھو سامنے جنت ہے، او دیکھو سامنے جنت جی، مجھے یوں لگا جیسے جنت اس کی نگاہ میں ہے۔ او دیکھو سامنے جنت جی، مولانا ایتھے نہیں رہنا اور جنت سے ٹر جانا جی۔ اوتے رب نے ساریاں خواہشاں پوریاں کر دینی ہے، ساریاں آرزویں پوریاں کر دینی ہے۔ ایتھے رب نو راضی کر جائیے، اوتے رب سانو راضی کر جائے گا، سانو راضی کر دے گا۔ میں حیران پریشان ہوں، اللہ نے اسے کیسا ایمان دیا ہے۔ میں نے کہا یا سیف اللہ یہ بتاؤ دعوت کا کام کرتے ہو؟ کہتا الحمدللہ۔ میں نے کہا ایک دعوت تو ہے دعوت احکامات، نماز روزے کی دعوت دینا۔ ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا اسے نماز کی دعوت دے، قرآن نہیں پڑھتا قرآن کی دعوت دے، گناہ نہیں چھوڑتا گناہ چھوڑنے کی دعوت دے۔ یہ بھی امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، کسی جماعت جمود کا ٹھیکہ نہیں ہے، یہ تو امت کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے آسانی دے دی کہ اجتماعی صورت میں وہ بھی چل جاتا ہے جس کو حوصلہ نہیں ہوتا رب رسول کی بات کرنے کا۔ دعوت احکامات، نماز کی دعوت، روزے کی دعوت، کلمے کی دعوت، قرآن کی دعوت، یہ مسلمان کی ذمہ داری مسلمان نے مسلمان کو دے دی ہے۔ ایک موٹی سی بات ہے، مجھے نماز کی دعوت دینے عیسائی نہیں آئے گا، یہودی نہیں آئے گا، ہندو عیسائی نہیں آئے گا، کوئی کافر نہیں آئے گا۔ مجھے اگر نماز کلمے قرآن کی دعوت دینی ہے تو مسلمان نے دینی ہے۔ یہ نبی نے امت کو ذمہ داری دی ہے کہ تم نے میری دعوت۔ صحابہ ایک دوسرے کو ایمان کی تلقین کرتی ہیں، ایک دوسرے کو نماز روزے کی ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ ایک نے سرکار کی کوئی بات سنی دوسرے صحابہ تک پہنچاتا ہے، نبی نے نماز کے بارے میں جو فرمایا وہ صحابی دوسرے صحابہ تک پہنچاتا ہے، ان تک دین کا پیغام پہنچاتا ہے۔ تو میں نے کہا دعوت احکامات، مسلمان کو نماز روزے کی دعوت، بے طلبے کے دل میں طلب پیدا کرنے کی محنت، دعوت کرتے ہو؟ کہنے لگا الحمدللہ مسلمان کو میں نماز روزے کی دعوت دیتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا دعوت ایمان، غیر مسلم کو ایمان کی دعوت دیتے ہو؟ مولانا واللہ میرے دل میں کیا آیا کہ یہ لنگڑا آدمی ہے، ہونٹ موٹے کالا ہے،
قد چھوٹا زبان میں لکنت ہے، غریب آدمی ہے، اس کے گھر کا بل پتہ نہیں کیسے ادا ہوتا ہوگا، یہ کسی غیر مسلم کو کیا دعوت دے گا؟ تکلفاً پوچھ دیا، کسی غیر مسلم کو بھی دعوت دیتے ہو؟ دعوت ایمان کا کام بھی کرتے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے فضل سے کرتا ہوں۔ میں نے کہا کبھی کوئی ہاتھ پر مسلمان بھی ہوا؟ کہتا اللہ کے فضل سے میرے ہاتھ پر 27 خاندان مسلمان ہوئے، 27 خاندان مسلمان ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا یار ہاں یہاں کی بات تو نہ یہاں جا کے لگتی ہے، یہاں کی بات یہاں رہ جاتی ہے، ادھر سے پھر گزر جاتی ہے، یہاں سے بات یعنی جو کیفیات والا ہو، ایمان کی پختگی والا ہو، اسی کی بات زیادہ اثر کرتی ہے۔ پھر وہ یہ کہتا اچھا مجھے جانے دے، میں نے کہا نہ یار بیٹھو، کہتا جانے دے، میں نے کہا نہیں یار بیٹھو، کہتا نہیں جانے دے۔ میں نے اصرار کی اور میں نے کہا یار بیٹھو کچھ اور باتیں کرو، آج مجھے بڑی شرمندگی اور ندامت محسوس ہو رہی ہے۔ کہتا کیوں؟ میں نے کہا میں حضرت علی کے خاندان سے ہوں، میرا ایمان ایسا مضبوط نہیں ہے، مجھے ایسی ایمانی کیفیات حاصل نہیں ہے جیسے تیرا ایمان مضبوط ہے، بیٹھو کچھ اور باتیں کرو، کوئی تمہیں بشارت ملی ہو، کوئی خواب آیا ہو۔ لیکن پھر کہتا مجھے جانے دے، میں نے کہا نہیں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ تو وہ کھڑا ہوا، مجھے یوں ہاتھ ملایا، بس مولانا جانے دے۔ میں نے ہاتھ پکڑ کے پھر کہا بھائی سیف اللہ تھوڑی دیر بیٹھو۔ کہتا نہ یار مجھے جانے دے، کل میری بیٹی کی شادی ہے۔ ایک دم چونک گیا۔ میں نے کہا سیف اللہ کل تیری بیٹی کی شادی، آج تو یہاں میرے پاس آ گیا، اتنی دور سے میرے پاس آ گیا، میں کراچی آتا رہتا ہوں، پھر کبھی ملاقات کرتے؟ کہنے لگا نہیں مولانا ایسا ممکن نہیں تھا۔ کیوں؟ کہنے لگا مجھے مفتی عادل صاحب نے ایسے عنوان پر دعوت دی، میں رک نہیں سکا۔ میں نے کہا کیا دعوت دی؟ کہنے لگے مفتی عادل صاحب نے کہا کہ سیف اللہ آج ہماری مسجد میں سرکار کی ختم نبوت پر بیان ہوگا۔ میرے دل نے کہا سرکار کی ختم نبوت پہلے ہے، بیٹی کی خوشی بعد میں ہے، سرکار کی خوشی پہلے ہے، بیٹی کی خوشی بعد میں ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا ہاں یہ حضور کو پہچان گیا ہے، یہ حضور کو پہچان گیا ہے۔ آج ہم حضور کا تذکرہ سنتے ہیں، ذوق سے سنتے ہیں، لیکن جب کچھ وقت اوپر ہونے لگتا ہے تو بوجھ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ بوجھ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، بوجھ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو ایمان ایسا ہونا چاہیے، نہ کسی والہانہ فدائیانہ عاشقانہ تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی ہمیں بٹھائے اور سناتا جائے سناتا جائے سناتا جائے، نہ ہمیں دماغوں پر بوجھ محسوس ہو، نہ کام تھکے، نہ اکتاہٹ ہو، بلکہ لذت بڑھتی جائے، ذوق بڑھتا ہے، شوق بڑھتا جائے۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے، ذوق شوق بڑھتا چلا جائے۔ جس کو جس کا ذوق لگ جاتا ہے نا، ذوق لگ جاتا ہے تو پھر چلتا رہتا ہے۔